السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک اہم پیغام لے کر آپ کی خدمت میں ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اس پیغام کو آپ سیریسلی لیں گے اور یکسوئی کے ساتھ اس پیغام کو سنیں گے، اور یہ ایک ملی کام ہے اور ملک کے بدلتے حالات میں یہ جو ڈیسیشن آخر نے علماء کرام کی نگرانی کہیے، ان کی مشاورت سے لیا ہے، اور ملک کے ہر طبقے کو اب اس وقت ان ابھرتے چیلنجز کا سامنا بھی کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ یکسوئی کے ساتھ اس پیغام کو سنیں گے اور اپنی توانائیوں، صلاحیتوں کے ذریعے اس تحریک کو بڑھاوا دیں گے اور کامیابی سے ہمکنار کریں گے۔ میں اپنے پروردگار سے دعا بھی مانگتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تحریک کو قبولیت اور مقبولیت عطا فرمائیں گے۔ دیکھیے، اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے ملک میں، ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے اور اخبارات کے ذریعے وہ ساری حقیقتیں آپ تک پہنچ رہی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت میں سب سے بڑا جو چیلنج ہے، وہ جہاں تک میری اپنی چھوٹی سی نظر ہے، وہ بے دینی ہے۔ ملت اسلامیہ کی وہ جہالت ہے جس میں لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے اس وقت میں کہ ہم اس بات پر زمینی سطح پر غور کریں کہ اس وقت میں ہمارے ملک کے جو مسلمان ہیں، 25 کروڑ مسلمان لگ بھگ ہے، اس میں کتنے فیصد لوگ دین سے جڑے ہوئے ہیں، قرآن مجید سے، نبی سے اور آخرت سے اور دین سے، اسلامی تشخص سے، مدارس سے، مساجد سے، علماء سے، مفتیان سے وغیرہ، کتنے فیصد جڑے ہوئے ہیں؟ الحمدللہ ہندوستان کے مختلف ریاستوں، چاہے وہ مغربی ہندوستان ہو، جنوبی ہندوستان ہو، مشرقی ہندوستان ہو، شمالی ہندوستان ہو، ملک کی مختلف ریاستوں کے دیہاتوں کا بھی جائزہ لینے کا، شہری لوگوں کی جائزہ لینے کا موقع ملا ہے، اور وہاں کام کا بھی موقع ملا، تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس وقت میں 20 سے 30% لوگ مسلمان دین پر قائم ہیں، جن پر خانقاہوں کی محنتیں ہیں، بزرگان دین کی محنتیں ہیں، مدارس کی محنتیں ہیں، علماء کرام کی محنتیں ہیں، تبلیغی جماعت کی محنتیں ہیں، دیگر تحریکات کی محنتیں ہیں، ماشاءاللہ۔ 20% تو ظاہر بات ہے کہ ایک بہت حد تک دیندار ہے، اور 10% آدھے تیتر آدھے بٹیر کی مصداق دین پر قائم ہے اور جڑے ہوئے۔ یہ بڑے مبالغے سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اور کئی افراد سے، کئی متبحر افراد سے، تجربے کار افراد سے زمینی سطح پر جن لوگوں نے کام کیا اور کر رہے ہیں، ان سے میں نے گفتگو کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا ہے، اور خود اپنے تجربے کی بنیاد پر بھی، کہ 30% مسلمان دین سے باخبر ہیں، دین سے جڑے ہوئے۔ باقی 70% مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ دین سے بالکل دور ہیں، اسلامی تشخصات سے بالکل محروم ہیں، ان کو نہ مسجد سے لینا دینا ہے، نہ مدارس سے لینا دینا ہے، نہ علماء سے لینا دینا ہے، نہ بزرگان دین سے، نہ کسی اسلامی تحریک سے کوئی واسطہ نہیں۔ بس ان کا جینا، ان کا مرنا بس دنیا کے لیے ہے، وہ کماتے ہیں اور کھاتے ہیں، غربت میں یا مالداری میں جی رہے ہیں۔ کوئی دنیا کی دن دولت میں مست ہے، کوئی غربت میں پس رہا ہے، لیکن 70% لوگ بے دین ہیں۔ یہ ملک گیر سطح پر شہر اور دیہات اور سلم علاقوں وغیرہ کو شامل کرتے ہوئے یہ فیصد ہے۔ اب جو فگر ہے، ایک طبقے پر ہم پہلے نظر ڈالتے ہیں، نوجوان لڑکیوں کی بات ہے، عورتوں کی بات ہے۔
تو ظاہر بات ہے کہ اس میں بھی وہی حال ہے، 70% بے دین نوجوان لڑکیاں ہیں اور عورتیں ہیں۔ دوسری طرف اسکولوں کی بات لیتے ہیں، بچوں کی بات لیتے ہیں، جو بچے اسکولی یا کالج کے بچے ہیں، پورے مسلمانوں میں 4% بچے زیادہ سے زیادہ ہمارے دینی مدارس میں پڑھ رہے ہیں، جو حفظ کر رہے ہیں، عالم کورس کر رہے ہیں۔ باقی 96%، 96% بچے اسکولوں میں ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں، پنچر کی دکان میں یا کہیں بھی ہیں، کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، جو بھی ہے۔ ان میں سے جو 96% بچے ہیں جو اسکولوں کو جا رہے ہیں، کوئی ہندو مینجمنٹ اسکول میں جا رہا ہے، کوئی سرکاری اسکول میں جا رہا ہے، کوئی مسلم مینجمنٹ اسکول میں جا رہا ہے، کوئی مشنری اسکول میں جا رہا ہے، اور ان تمام اسکولوں میں پڑھنے والے صرف 10 یا 15% ایسے بچے ہیں جو ایسے اسکولوں میں پڑھتے ہیں جہاں اسلامی تربیت کا بھرپور لحاظ رکھا جاتا ہے، اور ایک 5-10% ایسے بچے ہیں جہاں نارمنل اسلامی تربیت ہوتی ہے برائے نام۔ ہم اس کا پورا مجموعہ نکالتے ہیں پورے اسکولوں کے بچوں کا، تو ایک 20% بچے ہو سکتا ہے کہ دین سے جڑے ہوئے ہیں، باقی 80% بچے جو اسکولوں میں ہیں وہ دین سے بالکل دور ہے۔ بلکہ حالت یہاں تک اب پہنچی ہے کہ ہم نے اسکولوں کی حالت معلوم کی، کالجز کے بچوں کی، کچھ بچے منشیات میں ہیں، بے دینی ہیں، وندے ماترم مسلم بچے پڑھ کر آ رہے ہیں، سوریہ نمسکار پڑھ کے، گیت پڑھ کر آ رہے ہیں، غیر مسلم تہواروں میں ہمارے مسلم بچے جو بھی اسکولوں میں کوئی منعقد ہوتا ہے تو جو ہے اس میں شریک ہو رہے ہیں۔ بلکہ حالیہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد معلوم ہوا کہ غیر مسلموں کے تہواروں میں برقع پوش لڑکیوں نے ناچ گانا بھی کیا۔ یہ ساری حقیقتیں ہیں دوسری طرف۔ تیسری طرف وہ عام طبقہ جو بے دینی میں ہے، شراب میں مست ہے، فسق و فجور میں ہے، نکڑوں پر، چوراہوں پر، چبوتروں پر، جموں کے پاس، ہوٹلوں کے پاس، پان ڈبوں کے پاس، یہاں وہاں بے دینی کی زندگی بسر کر رہا ہے، یہ بھی 80% طبقہ اسی میں ہے۔ ان تمام حالات کو ذہن میں رکھنے کے بعد اب آپ آئیے ہمارے اس ملک میں جو فرقہ پرستی کی جانب سے RSS ہو یا دوسرے اور تنظیمیں ہوں، جو بھی ہندو تباہ کی بات کی جاتی ہے اور اس ملک کو ہندو راشٹر بنانے کی بات کی جاتی ہے، اور اس کے لیے گزشتہ 50-60 سالوں سے محنت ہو رہی ہے، اب اس کی یلغار ہو رہی ہے، اور جھنجھوڑے جانے والے دن گویا کہ ہماری آنکھوں کے قریب محسوس ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سارا 70% طبقہ جو مسلمانوں کا بے دینی میں پڑا ہوا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا جب حالات آئیں گے اس ملک کے اندر، سیلاب آئے گا بے دینی کا، فرقہ پرستی کا بھونچال جب آئے گا، تو اس وقت میں ان کی کیا حالت ہوگی؟ ظاہر ہے کہ آپ اور ہم یہ کہیں گے کہ ہم تو بچ جائیں گے، لیکن وہ دین کے اعتبار سے کیا ہوگا ان کا حال؟ وہ تو بے دینی میں سیلاب میں بہہ پڑیں گے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ارتداد کی طرف چلا جائے، ہو سکتا ہے کہ بالکل کوئی نہ ادھر جائے نہ ادھر آئے، درمیان میں لٹکتا رہے اور دین اس کے نزدیک کوئی معنی نہ ہو۔ اس لیے گزشتہ 6-7 مہینے سے میں نے اس سلسلے میں فکر کی، کچھ علماء کو میں نے جمع کیا اور ان کے سامنے باتیں رکھیں، اور ایک تحریک الحمدللہ ہم نے قائم کی، چلو کچھ تدبیر کریں، کچھ کام کریں، اور الحمدللہ یہ تحریک مقبولیت کی طرف آگے بڑھ رہی ہے۔ ایک اور بات بھی مجھے کرنی ہے آپ سے کہ ہماری مسجدیں ہیں جن میں نماز پڑھنے والا طبقہ ہے، 5 وقتہ نماز پڑھنے والا طبقہ کتنا ہے؟ 8%، 10% ہوگا، بہت مشکل سے۔ باقی سارے لوگ مسجد سے ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کی پوری آبادی ہے، سب کے اپنے گھر ہیں، یہ سارے گھر اللہ کے گھر سے دور ہے، اللہ کے گھر سے ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ انہی ساری حقیقتوں کو، تلخ حقیقتوں کو، کڑوی حقیقتوں کو سامنے رکھ کر میں نے جو تحریک شروع کی کہ چلو کچھ تدبیر کریں، کچھ کام کریں۔ دیکھیے، نئی بیماریاں ہوتی ہیں تو نیا علاج سوچا جاتا ہے۔ کورونا آیا تو ویکسینیشن تیار کیا گیا۔ اب جو حالات آئے ہیں، ان حالات میں کچھ نئے کام ہم سب کرنے پڑیں گے۔
اور یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ساری ذمہ داری صرف علماء کی نہیں ہے کہ ہم ساری ملت سے متعلق اور دین سے متعلق سارے کاموں کو مولانا کے اوپر چھوڑ دیں، علماء کے اوپر چھوڑ دیں اور کچھ زکوٰۃ دے دلا کر ان کو خوش کر دیں۔ یہ کافی ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ صلاحیت علم والے اپنے علم کے اعتبار سے کام کریں۔ صلاحیتوں والے پیشہ ور طبقات علماء ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرس ہیں، وکلاء ہیں، ٹیچرز ہیں، یہ سب جب تک کہ اس میدان میں نہیں کودیں گے اور جب تک کہ ملت کی فکر کے ساتھ ہمارے مسلمانوں کا جو تاجر طبقہ ہے وہ نہیں اٹھے گا، اس وقت تک یہ چیلنجز اور یہ جو حالات ہیں ان کا سامنا ہم نہیں کر پائیں گے۔ تو اس لیے چند کام منبر و محراب فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ایک تحریک کو بڑھاوا دیا گیا، 15 نکاتی پروگرام الحمدللہ شروع کیا گیا۔ اس کے لیے ایک روڈ میپ تیار کیا گیا۔ ابھی ابتدائی مرحلے میں تلنگانہ، کرناٹک، مہاراشٹرا، تمل ناڈو اور اتر پردیش، ان کے ہم مجموعی طور پر 2 زون بنائیں گے ہر ریاست کو، لیکن پہلے مرحلے میں ایک زون کا کام شروع ہو چکا ہے۔ چنانچہ تلنگانہ میں الحمدللہ روڈ میپ تیار کیا گیا، وہاں کے لیے ایک ترجمان، وہاں کے لیے ایک ڈرائیور، وہاں کے لیے ایک ماروتی وین۔ پھر ان کو ایک مہینے میں یہ لوگ ایک ضلع کو اور ضلع کو ہیڈ کوارٹر بنا کر وہاں کے تمام تعلقات اور ولیجز میں محنت کر رہے ہیں اور وہاں کے مختلف طبقات سے، مختلف تنظیموں سے، مختلف صلاحیتوں والے افراد سے، علماء سے، ڈاکٹر سے ملاقات کر رہے ہیں اور وہاں کچھ پروگرامز کر کے ان کو کچھ کاموں کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ جو کام کیا کر رہے ہیں وہ آگے میں بتاؤں گا۔ یہی کام کرناٹک میں، تلنگانہ کے زون میں ہوا، نظام آباد، آصف آباد، عادل آباد اور کریم نگر وغیرہ میں، اور ابھی پیٹا پلی اور گوداوری کھنی وغیرہ میں چل رہا ہے۔ کرناٹک میں گلبرگہ سے کام شروع ہوا اور کرناٹک کے ایک زون کا، اور پیدر کا کام ابھی رائچور میں کام چل رہا ہے۔ تمل ناڈو میں وانمباڑی میں یہ کام شروع ہوا، نارتار کٹ کے علاقے میں، اور پھر آگے بڑھ رہا ہے۔ مہاراشٹرا میں اورنگ آباد میں کام شروع ہوا ہے، وہاں پر بھی ایک سیٹ اپ کیا گیا ہے اسی طرح کا۔ یہ کام جو چل رہا ہے روڈ میپ بنا کر، اتر پردیش میں بھی ایک زون بنایا گیا۔ اس طرح 5 ریاستوں میں پہلے کام شروع ہوا ہے اور یہ تیزی کے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھ رہا ہے۔ کیا کام کیا جا رہا ہے؟ پریکٹیکل طور پر کام اب کرنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ہمارے جو جلسے ہو رہے ہیں، ایک دیکھیے یہ قابل غور بات یہ ہے کہ دیندار کو اب دیندار بنانے سے زیادہ بے دین جو مسلمان ہیں ان کو دیندار بنانے کی ضرورت ہے۔ 70% لوگوں کو بے دینی کی حالت میں ہم چھوڑ کر ہماری اپنی نمازوں میں، ہماری اپنی زکوٰۃ میں، ہمارے حج اور عمرے میں ہم مصروف رہیں گے، یہ کافی نہیں ہوگا۔ اور یہ ایک بڑی گمبھیر بات ہوگی کہ اگر ہم اپنی نمازوں، اپنی تہجد، اپنی تسبیح، اپنے وظائف میں ہم مصروف رہیں اور 20%، 30% افراد اور 70% کو ہم جو ہے چھوڑ دیں یوں ہی جاؤ جہاں جانا چاہتے ہو، تو ظاہر بات ہے کہ جب ملک میں پہنچا لائے گا تو بہت برا ہوگا۔ اس سے بچنے کے لیے ہم کو اب اس 70% طبقے کی بے دینی پر غور کر کے کچھ کام ہم کو کرنا ہے۔ پہلا کام، ہم نے مراکز نسوان قائم کیا حیدرآباد میں، 2.5 سال پہلے الحمدللہ کام شروع ہوا۔ 70 مراکز نسوان قائم ہیں اور 2000 سے زائد خواتین الحمدللہ اس میں پڑھ رہی ہیں۔ ان کے لیے ایک نصاب دیا گیا اور الحمدللہ بڑے سسٹم کے ساتھ کوآرڈینیٹرز کو رکھ کر، مینیجر اور آرگنائزر کو رکھ کر یہ کام ہو رہا ہے اللہ۔ اور یہی نظام پورے ہندوستان میں اب قائم کیا جا رہا ہے کہ ہندوستان کے چپے چپے میں، مختلف ریاستوں میں پہنچ کر وہاں اس نظام کو قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور الحمدللہ ہندوستان کے مختلف ریاستوں میں اب تک 150 سے زائد مراکز نسوان قائم ہو چکے ہیں۔ اور دوسرا جو ہمارا نظام ہے وہ اسکولی بچوں میں ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ 80% مسلم طلبہ بے دین ہیں اور بے دینی کی طرف جا رہے ہیں، اس سیلاب کی زد میں آ رہے ہیں جو سیلاب اس ملک میں تیار کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے ہم نے بیسٹ کیریکٹر پروگرام شروع کیا اور الحمدللہ ابھی حیدرآباد میں 10 علماء اکرام کو رکھا گیا ہے۔ روزانہ ایک اسکول جاتے ہیں، ہفتے میں یا 15 دن میں ایک مرتبہ کی ترتیب پر، اور 135 اسکولوں میں بیسٹ کیریکٹر پروگرام چل رہا ہے اور مورل سائنس کے نام سے اخلاقیات پر بات ہو رہی ہے۔ ان بچوں کی ذہنی تربیت ہو رہی ہے، ان کو دین سے جوڑا جا رہا ہے۔
یہ تو دوسرا کام ہے، اور یہی کام پورے ہندوستان میں لایا جائے گا. جو ہم نے روڈ میپ تیار کیا ہے اور زون وائز ہم نے جو ٹیم تیار کی ہے، یہ ٹیم وہی کام کرے گی. اور الحمدللہ جو بے دین افراد کی بات ہے، جہاں تک یہ تیسرا کام ہے، بے دین افراد کو دین سے جوڑنے کے لیے ہم نے ایک ٹیم تیار کی ہے. وہ ٹیم نکڑوں پر، چوراہوں پر، چبوتروں پر، فلائی اوور برج کے نیچے، یا پان ڈبے کے پاس، یا ہوٹل میں، یا جہاں کہیں بھی مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لوگ، موبائل میں مصروف ہوتے ہیں یا دنیوی باتوں میں رہتے ہیں، دین سے ان کو لینا دینا نہیں ہے. ہمارے علماء کی یہ ٹیم ان سے جاتی ہے، ملاقات کرتی ہے، ان سے دوستی کرتی ہے، ان کو اپنا بنا کر ان کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہوئے ان کو دین سے جوڑنے کی اور درس قرآن سے جوڑنے کی، ان کو واٹس ایپ کے ذریعے سے درس قرآن سے جوڑنے کی کوشش جو ہے. ابھی ہم نے الحمدللہ حیدرآباد کے مختلف سلم علاقوں کی 45 ایسی والنٹرز کو تیار کیا، لڑکیوں کو جو جذبے والی ہیں اور ان کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ دوسروں سے دین کی بات کر سکیں. 45 نقیبات مقرر کیے ہیں مختلف علاقوں میں، اور وہ اپنے اپنے علاقے کے اندر دین کی بات، دین کو پہنچانے کی، بے دین خواتین سے ملاقات کرنے کی ایک فکر لیے ہوئے کام کر رہی ہیں، جس کے اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں. اس بے دینی کو دور کرنا ضروری ہے. اس کے لیے ٹریننگ بھی آ رہی ہے الحمدللہ. ابھی ہندوستان میں جو ہمارے دیہاتوں میں ائمہ کرام ہیں، ان ائمہ کرام کو ہم دیکھتے ہیں کہ سماج سے ان کا تعلق اتنا نہیں ہے. آج مدرسے ہیں، مدرسے چار دیواری میں بچے ہیں، علماء ہیں، مدارس میں اساتذہ ہیں، سماج سے وہ کٹے ہوئے ہیں. مسجدوں کے ماحول میں مسجد والے ہیں لیکن سماج سے کٹے ہوئے ہیں. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ مسجد سماج سے جڑ جائے، مدرسے سماج سے جڑ جائیں. ائمہ کرام کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ آپ صرف للمسجد امامہ، مسجد کے امام نہیں ہیں، للناس امامہ ہیں، لوگوں کے امام ہیں. آپ لوگوں سے جڑیے. الحمدللہ ابھی 14، 15، 16، 17، 18 5 دن کا ایک ائمہ کرام کا تربیتی پروگرام الحمدللہ ہو رہا ہے، اور اس میں 60 تقریباً ائمہ مختلف دیہاتوں کے آ رہے ہیں، ان کی تربیت کی جائے. اسی طرح یہ تربیت کا اور کیمپس کا سلسلہ جاری رہے گا. یہ اور اس قسم کے کام. اسی طرح مسجد کو جوڑنے کے لیے واٹس ایپ کے ذریعے سے ہر مسجد کے امام کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ امام صاحب اور صدر صاحب مسجد کے ایک واٹس ایپ گروپ بنائیں، اور بنا کر ممبر و محراب کے ایک نمبر ہے، اس نمبر کو سے جڑ جائیں، اس کو ایڈمن بنائیں. تو انشاءاللہ ممبر و محراب سے ان کو درس قرآن بھیجا جا رہا ہے. اور الحمدللہ ایک مہینے کی محنت سے اب تک 300 سے زائد گروپ الحمدللہ بن چکے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں تک یہ درس قرآن پہنچ رہا ہے انشاءاللہ. پھر ائمہ کرام کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ آپ بھی اپنے جمعے کے بیان میں کے کچھ کلپس بنا کر ان تک پہنچائیں، لوگوں تک، اور مسجد کے اطراف کے تمام گھر والوں کو اللہ کے گھر سے جوڑیں. ظاہر ہے کہ محلے کے اندر ایک گھر ہو اور اس گھر کا تعلق اللہ کے گھر سے نہ ہو تو کتنی بری بات ہے. اس لیے اللہ کے گھر سے جوڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. یہ اور اس قسم کے کام ہم کو کرنا ہے، اور یہ وقت کی ضرورت ہے. اسی کو کاز کو لے کر، اسی مہم کو لے کر، اسی فکر اور طلب کو لے کر ہم اٹھے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ کچھ وہ لوگ اللہ نے جن کو دولت عطا کی، ظاہر بات ہے کہ یہ جو کام چل رہا ہے زون وائز کام کرنا، ہر جگہ ہمارے ٹیم کا پہنچنا، ان ترجمان کا معاوضہ دینا، ڈرائیور کا معاوضہ دینا، اور وہاں پر پیٹرول اور ڈیزل کے خرچ، ان کے آنے جانے کی آمد و رفت کے خرچ، اور پھر وہاں پروگرام کرنے کے خرچ، ایک ایک زون پر ظاہر بات ہے کہ 1 لاکھ روپے تقریباً خرچ ہو سکیں گے. تو ظاہر بات ہے کہ 10 زون کا ہمارا پلان ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے، اور 5 زون انشاءاللہ قریب بن جائیں گے. یہ 10 زون پر ماہانہ 10 لاکھ کا خرچ ہے. ہم لوگ ایک پلان لے کر آپ کے پاس آئیں. یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال دیا. مسلمانوں میں الحمدللہ ابھی مال و دولت کے اعتبار سے افراط ہے. یہ بھی تو ہمارے پاس شادیاں ہو رہی ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں ہم. بہت سے لوگ ہیں جو وظیفہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ماہانہ وظیفہ 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 60,000، 70,000، 80,000، 40,000 آ رہا ہے. ظاہر بات ہے کہ وہ لوگ اگر تھوڑا سا آگے بڑھیں، اور اسی طرح تاجر لوگ ہیں جن کی تجارت میں الحمدللہ فروغ ہے، بہت سے مالدار لوگ ہیں طبقات. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ 100 افراد ایسے ہمارے پاس سامنے آئیں جو ماہانہ 10,000 روپے ہم کو دیں. 5 سال تک کا یہ منصوبہ ہے. 5 سال تک ہر مہینہ 10,000 روپے اگر آپ دیتے ہیں، اور پھر 500 افراد 5,000 روپے دیتے ہیں، اور 500 افراد 1,000 روپے ماہانہ دیتے ہیں. اس طرح 100 افراد کی اتنے افراد جو ایک 50 یا 100 افراد جو ہے 10,000 روپے والے سامنے آئیں اس تحریک کو اٹھانے کے لیے، کام کرنے کے لیے. اور پھر 500 افراد ایسے آئیں جو 5,000 روپے دیں، اور 500 افراد ایسے ہیں جو
माहाना 1,000 रुपये भी दें। अपनी अपनी सलाहियत के एतबार से हमको चूज़ करना है और हमको सेलेक्ट करना है और इस काज के लिए हमको आगे बढ़ना है। इसी फिक्र को लेकर हम आए हैं। जो हजरात भी अपनी अपनी सलाहियत को समझें, जो आप इस काज और तहरीक के लिए दे सकते हैं, आज ये तहरीक उभरेगी, 5 साल के बाद एक रिजल्ट इस मुल्क में इंशाल्लाह आएगा बेदीनी के सैलाब को दूर करने के लिए और दीनदार बनाने के लिए। तो आप इंशाल्लाह इसके एक हिस्सेदार रहेंगे और अल्लाह के यहाँ हम यकीनन मसूलियत हमारे पास जिम्मेदारी है। हमसे पूछा जाएगा कि हमने खुले आंखों अपने इन हालात को देखते हुए हमने कुछ नहीं किया। ये हमारी फिक्र है, इस फिक्र को लेकर उठे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम इस कार में काम करें। आपके सामने व्हाट्सएप है और अकाउंट नंबर है और आपके पास जो है गूगल पे नंबर, सारी चीज़ें इस वीडियो के आखिर में डाली जा रही हैं। आप तफसीलात के लिए फ़ोन नंबरात हैं और शख्सी तौर पर मेरे नंबर से भी आप इसमें से लेकर बात कर सकते हैं कि हमारा काज क्या है। आप खुद भी तशरीफ़ लाएं और आकर देखें कि किस तरह काम ग्राउंड लेवल पर हो रहा है। मराकिज़ इस्लाम खुद आप चल कर देख सकते हैं, स्कूलों के प्रोग्राम खुद आप चल कर देख सकते हैं और बेदीन अफराद से मुलाकात और ट्रेनिंग के कैंप्स को आप खुद देख सकते हैं। 14, 15, 16, 17, 18 ये 5 दिन अइम्मा किराम का जो कैंप हो रहा है उसको भी आप दफ्तर सफा बैतुल माल पहुँच कर देख सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा, शुक्रन जज़ीला।